اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں، چاہے ہمیں کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، ہم اپنی تقدیر کے واقع ہونے سے گھبرائے ہوئے ہوں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا، بدظن نہیں ہونا، دور نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، بلکہ پلٹ پلٹ کر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی تعریف کرتے رہنا ہے۔ تو ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وہی ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے جب وہ اسے بلند آواز سے پکارتا ہے، اور وہی ہر تکلیف کو ہم سے دور کرتا ہے اور ہر برائی کو ہم سے ہٹا دیتا ہے۔ ہمارا دل اسی کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے، ہمارے معاملات اسی کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، اور ہماری مشکلات اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہیں۔ ہمیں اسی کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت ملتی ہے، اور مشکلات اسی کے آسان کرنے سے آسان ہوتی ہیں۔ ہمیں اطاعت اور عبادت اور دعا کی توفیق بھی اسی کی رحمت سے ملتی ہے، وہی دیتا ہے۔ اس لیے پلٹ پلٹ کر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ہو گیا ہے، یہ مشکل میرے ہاں پیش آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی تقدیر میں سے ہے۔ ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے، چاہے انڈیویجولی، چاہے خاندان کی سطح پر، اور چاہے اجتماعی طور پر پوری دنیا میں، چاہے وہ ذاتی طور پر کوئی بیماری ہو یا وہ پھر پینڈیمک ہو، ہر تکلیف صرف اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے عقیدہ تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ یعنی جو مصیبت آتی ہے، اور پھر صرف مصیبت ہی تھوڑی آتی ہے، بہت سی خیر اور بھلائی بھی پہنچتی ہے۔ تو قُلْ لَن يُصِيبَنَا میں صرف مصائب نہیں ہے، اس میں نعمتیں بھی ہیں۔ جو نعمتیں اور راحتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، وہ سب تقدیر الہی کا حصہ ہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اس کے حوصلے میں اضافہ کر دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ہوا مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمارا مددگار ہے، اور پھر اس کے مولا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں ہماری سرپرستی کرے، اور ہمارے لیے اس کے بندے ہونے میں کیا لازم ہے کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں۔ جو فیصلے وہ ہمارے بارے میں کرے ہم اس پر اعتماد کریں کہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا، جو نعمت دی یا جو تکلیف اس کی طرف سے آئی، یہ سب اسی کا فیصلہ ہے، ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے آئی ہے، اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے بھلائی ہے، یعنی وہ خیر کا فیصلہ ہو یا زندگی میں آپ کے کوئی تکلیف آ گئی ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ بندہ مومن کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی خیر ہوگی، الحمدللہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس کا بھی نتیجہ اچھا ہی ہوگا، اس سے بھی مجھے فائدہ ہی پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں مومنوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ہمارا مولا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے اچھی ہی امید ہے۔ اور ولا مولا لہم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں، یعنی جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اس کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے پھر ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں۔ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے،
اس لیے مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے خیر کے حصول اور شر کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا سمجھنا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے، اور اس طرح انسان اپنی امیدوں کے حصول میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ تو توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کر دے، میرے بس میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہر کام اس کے اذن سے ہوتا ہے، وہی کرے گا، اور جو کرے گا وہ خیری کے فیصلے کرے گا۔ تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات، کیونکہ توکل کو سمجھنا بڑا ضروری، دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات ہی پر اعتماد کرنا، دل کا اعتماد، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی کوئی بھی فائدہ ہے یا کوئی بھی نقصان ہے، اپنی زندگی میں آنے والے فوائد اور نقصانات دونوں کی طرف نظر کیجئے۔ اس معاملے میں کوئی بھی نقصان ہوا، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی بری خبر سنی، کوئی بھی چیز، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور پھر دل کا اس بات پر اعتماد ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ اچھا ہی کرے گا۔ اگر بظاہر نظر آنے والی کسی تکلیف کے ذریعے انجام میرا وہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو بھی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اور اگر نفع پہنچا کر وہ مجھے کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی میں اسی کے شکر گزار ہوں۔ یعنی اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس نے میرے لیے خیر لکھی ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور اگر اس کی طرف سے میرے لیے کوئی آزمائش یا تکلیف راستے میں ہے تو پھر کوئی اور میری مدد کر ہی نہیں سکتا۔